بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چھوڑیں، دھار سے دروازہ کھلا اور کوئی غصے سے چلاتا اندر آیا۔ اس کی گردن کے گرد جکڑے ہاتھ کو کھینچ کے الگ کیا اور آدھا کھلا ڈھکن پورا کھول کر دھوری ہو کر اوندھے جھکی حیا کو بازو سے پکڑ کر پیچھے ہٹایا۔ کیا کر رہے تھے آپ؟ وہ آپ کی بیٹی کی طرح ہے۔ ایک بات میری دھیان سے سنیں، آئندہ اگر آپ نے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ آنکھیں اٹھا کر سختی سے وہ انہیں تنبیہ کر رہا تھا۔ جہان کو دیکھ وہ 2 قدم پیچھے ہٹ کر خاموشی سے اسے سننے لگی۔ اور تم؟ وہ حیا کی طرف پلٹا، ایک اصیلی نگاہ اس پر ڈالی اور کوہنی سے پکڑ کر کھینچا باہر لایا۔ اوپر کیوں آئی تھی؟ کس نے کہا تھا؟ ادھر آؤ۔ سیڑھیوں کے دہانے پر لا کر اس نے حیا کا چہرہ دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ دہشت سے چہرے کا رنگ لباس کی مانند زرد پڑ چکا تھا۔ گردن پہ انگلیوں کے سرخ نشان پڑے تھے۔ وہ ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ وہ پھوپھو کا بیٹا مر گیا تھا جو انہوں نے تمہیں بھیجا۔ منع بھی کیا تھا مگر یہاں کوئی سنے تو؟ وہ غصے میں بولتا۔ اسے کوہنی سے پکڑے نیچے سیڑھیاں تیزی سے اترنے لگا۔ وہ اس کے ساتھ کھینچی چلی آ رہی تھی۔ پھوپھو پریشان سی آخری سیڑھی کے پاس کھڑی تھی۔ میں بکواس کر کے گیا تھا نا، مگر میری کون سنتا ہے اس گھر میں؟ وہ 2 دن کے لیے نہ ہو تو سارا نظام الٹ جاتا ہے۔ پورے گھر کو پاگل کر دیا ہے انہوں نے۔ وہ آگے بڑھا اور سینٹر ٹیبل پر رکھی میز سے پانی کی بوتل اٹھا کر لبوں سے لگائی۔ پانی کی ضرورت تو حیا کو نہیں تھی۔ وہ سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ جہان کو اتنے شدید غصے میں اس نے پہلی دفعہ دیکھا، وہ اتنی شائستہ اردو بولتے ہوئے بھی۔ میں ابھی انہیں دیکھتی ہوں، پھوپھو پریشان سے کہتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ گئیں۔ وہ گھونٹ پہ گھونٹ چڑھاتا گیا، بوتل خالی کر کے میز پہ رکھی اور اس کی طرف دیکھا۔ باہر آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے، وہ کہہ کر دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ وہ دوڑی، سہمی ہوئی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے پیچھے آئی۔ وہ بیرونی دروازے کے آگے بنے اسٹیپس پہ بیٹھا تھا۔ حیا نے دروازہ بند کیا اور اس کے ساتھ آ بیٹھی۔ زرد فراق پھسل کر اس کے ننگے پاؤں کو ڈانپ لیا۔ باہر سردی تھی مگر اسے نہیں لگ رہی تھی۔ جو بھی ہوا اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، وہ سامنے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ نیلی جینس کے اوپر پہنے بھورے سویٹر کو عادتاً کوہنیوں سے ذرا آگے موڑے تو ہمیشہ کی طرح ارجیا اور سمارٹ لگ رہا تھا۔ غصہ اب کہیں نہیں تھا، وہ پہلے والا دھیما سا اور سنجیدہ جہاں بن گیا تھا۔ ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ اپنے حفاظتوں میں نہیں ہوتے۔ کئی دفعہ انہوں نے ممی کو بھی مارنے کی کوشش کی ہے مگر مجھے کچھ نہیں کہتے۔ ڈرتے نہیں ہیں، شاید نفرت کرتے ہیں۔ سامنے سبزہ تھا، اس سے آگے سفیدی لکڑی کی بار اور بار سے ہی بنا گیٹ۔ بار کے تختوں کے درزوں سے باہر گیلی سڑک دکھائی دیتی تھی۔ نم ہوا گھاس پر سے سرسراتی ہوئی گزر رہی تھی۔ وہ گھٹنوں کے گرد بازوؤں کا حلقہ بنائے چہرے جہاں کی جانب موڑے بیٹھی تھی۔ فراق کا فرش کو چھوتا دامن ہوا کی لہروں سے پھرپھراتا ہوا اوپر اٹھ جاتا تو پاجامے کی تنگ چوڑیوں میں مکئی ٹخنے اور پاؤں چھلکتے۔ میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں پاکستان جاؤں، اپنے رشتہ داروں کے درمیان رہوں، اپنا آبائی گھر دیکھوں، مگر ہم پاکستان نہیں جاتے۔ اور تم اس دن ممی کو طعنہ دے رہی تھی ہم پاکستان نہیں آتے۔ اف، اتنا جھوٹ! ٹن نہیں، وہ گھبرا گئی مگر سن نہیں رہا تھا۔ حیا، ہم کبھی پاکستان نہیں جا سکتے۔ مگر کیوں؟ وہ سناٹے میں رہ گئی۔ وہ چند لمحے چپ رہا، پھر آہستہ سے کہنے لگا، میرے دادا اپنے کاروبار کے سلسلے میں استنبول آیا کرتے تھے۔ اس گھر کی انہوں نے ہی خریدی تھی۔ بعد میں ابا نے ادھر گھر بنوایا، تب وہ پاکستان آرمی کی طرف سے یہاں پوسٹڈ تھے۔ میں استنبول میں ہی پیدا ہوا تھا اور ابا کی دوبارہ اسلام آباد پوسٹنگ ہونے کے بعد میں اور ممی ادھر دادا کے ساتھ رہتے تھے۔ میرے دادا بہت اچھے عظیم انسان تھے، انہوں نے مجھے بہت کچھ سکھایا۔ دین، دنیا، عزت، بہادری اور وقار سے جینے اور شان سے مرنے کا سبق انہوں نے ہی مجھے دیا ہے۔ میں 8 سال کا تھا جب وہ فوت ہوئے تو میں، ممی اور کچھ عرصے کے لیے پاکستان آ گئے۔ تبھی وہ واقعہ ہوا جس نے ہماری زندگی بدل دی۔ حیا کا سانس رک گیا۔ تب ہی ان کا نکاح ہوا تھا تو وہ کیا وہ باخبر تھا؟ حیا کی خوش فہمیاں۔ جن دنوں میں اور ممی پاکستان میں تھے بلکہ تمہارے گھر میں تھے، ابا آنا فانا ترکی فرار ہو گئے۔ فرار اس لیے کہ انہوں نے ایک حساس مقام کے بلیو پرنٹس ان کو بیچ دیے تھے جو ہمیشہ خریدنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ثبوت انہوں نے کوئی نہیں چھوڑا مگر تفتیش شروع ہوئی تو بہت کچھ کھلنے لگا۔ ابا نے ترکی سے ہی اپنا استعفیٰ بھجوا دیا، پیچھے عدالت میں مقدمہ چلا اور وہ غدار ٹھہرے۔ ان کے جرائم کی فہرست خاصی طویل تھی۔ ان کو سزائے موت سنا دی گئی اور انہوں نے ترکی میں سیاسی پناہ حاصل کر لی۔ کچھ تعلقات کام آئے اور کچھ رشوتیں۔ ابا کو ترک حکومت کبھی ڈیپورٹ نہ کر سکی، نہ ہی انٹرپول نے کوئی قدم اٹھایا۔
قصہ مختصر: ابا جس دن پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھیں گے وہ گرفتار ہو جائیں گے اور ان کو پھانسی دے دی جائے گی۔ یہ بات تمہارے والدین کو پتہ ہے، مگر بدنامی کے ڈر سے کسی کو بتائی نہیں جاتی۔ وہ کسی بھی جذبے سے عاری نگاہوں سے سامنے بار کو دیکھ رہا تھا۔ حیا یک ٹک اسے دیکھتی گئی۔ اس کے گھر میں پھپھو کے شوہر کا ذکر کوئی نہیں کرتا تھا، شاید دانستہ طور پر ایسا کیا جاتا تھا۔ میں ایک غدار کا بیٹا ہوں، میرا باپ ایک ملک دشمن ہے، ذلت کے باوجود ہم ابا کے ساتھ رہنے پر مجبور ہیں۔ احساس جرم ہے یا قدرت کی طرف سے سزا؟ وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنا ذہن کھوتے جا رہے ہیں۔ سزائے موت کا خوف ان کے لیے ناسور بنتا جا رہا ہے۔ جو انہوں نے تمہارے ساتھ کیا ان کو معاف کر دینا۔ وہ میرے باپ ہیں اور باوجود اس کے کہ یہ حقیقت بہت جگہ میرا سر جھکا دیتی ہے، میں ان سے محبت کرنے پر مجبور ہوں۔ حیا نے گہری سانس لی۔ اس کے کسی قصے میں اس کا قصہ نہیں تھا، کسی داستان میں اس کی داستان نہ تھی۔ میں کام سے باہر جا رہا ہوں، آج کھانا کھا کر جانا۔ وہ اٹھا، دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ شاید وہ ابھی صرف تنہائی چاہتا تھا۔ حیا گردن موڑ کر اسے جاتے ہوئے دیکھنے لگی۔ وہ ننگے پاؤں لکڑی کے فرش پہ چلتا سیڑھیوں کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ حیا، ختیجہ۔ ٹالی نے انہیں اسی وقت پکارا جب وہ دونوں ڈی جے کے بینک پہ بیٹھی اس کی شاپنگ پہ تبصرہ کر رہی تھیں۔ وہ 14 فروری کی دوپہر تھی اور ترکی آئے 8واں روز تھا، اور ڈی جے جو ویلنٹائن ڈے کی رونق دیکھنے آج قسم گئی تھی، مایوس لوٹ آئی تھی۔ پاکستان کے برعکس ترک ہر کام چھوڑ کر سرخ رنگ میں نہیں نہا جاتے، بلکہ سوائے سرخ پھولوں کی فروخت کے استنبول میں ویلنٹائن ڈے کے کوئی آثار نہ تھے۔ جب ڈی جے بے خوف مایوس ہو چکی تو اس نے یہ کہہ کر اپنے خیالات میں ترمیم کر لی کہ باہر میں گیا سینٹ ویلنٹائن، ہمیں اس تہوار سے کیا لینا دینا۔ ان کی اس گفتگو میں مخلف ہونے والی اسرائیلی ایکسچینج اسٹوڈنٹ تھی۔ ہاں، وہ دونوں جھک کر نیچے دیکھنے لگیں، جہاں ٹالی ان کے بینک سے نیچے لٹکتی سیڑھی کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ لڑکے تمہارا پوچھ رہے تھے۔ حیا اور ڈی جے نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر ٹالی کو۔ کون سے لڑکے؟ وہی فلسطینی ایکسچینج اسٹوڈنٹ جو 7 والے ڈوم میں رہتے ہیں۔ وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ وہ پاکستانی لڑکیاں کیسی ہیں، اور یہ کہ ان کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، اور یہ بھی کہ تم دونوں آج کی شام کا چائے کا من روم میں ان کے ساتھ پیو۔ وہ تمہارا انتظار کریں گے۔ اوکے بائے۔ ایک اسرائیلی مسکراہٹ ان کی طرف اچھالتی وہ ہاتھ ملا کر باہر نکل گئی۔ یہ فلسطینیوں کو ہمارا خیال کیسے آ گیا؟ اس ٹالی کے ذوق سے دل بھر گیا ہوگا شاید۔ ڈی جے نے قیاس آرائی کی۔ باقومت۔ وہ ہمیں صرف مسلمان بہنیں سمجھ کر بلا رہے ہیں۔ اتنے ہینڈسم لڑکوں کی بہن بننے پر کم از کم میں تیار نہیں ہوں۔ یہ بھائی چارہ تمہیں مبارک ہو۔ ڈی جے بدک اٹھی تھی۔ چلو پھر تیار ہو جاؤ تاکہ وقت پر پہنچ سکیں۔ حیا لکڑی کی سیڑھی سے نیچے اترنے لگی۔ صرف ہمیں بلایا ہے؟ ہمیں ہی بلایا ہے یا یہ عرب اسرائیل دوستی کی زندہ مثال بھی موجود ہوگی؟ ڈی جے کا اشارہ ٹالی کی طرف تھا۔ پتہ نہیں، حیا نے شانے کا اچکا دیا۔ وہ الماری سے کپڑے نکالنے لگی۔ ہر موقع کی مناسبت سے مکمل ڈریسنگ کرنا اس کا جنون تھا۔ کپڑوں پہ ایک سلوٹ تک نہ ہو اور میک اپ کی ایک لکیر اوپر نیچے ہو، وہ ہر بات کا خیال رکھتی تھی۔ البتہ لڑکوں کی دعوت پہ جانے کی اجازت پاکستان میں ابا یا تایا فرقان نہ دیتے، مگر وہ ادھر کون سا دیکھ رہے تھے؟ یہ ترکی تھا اور یہاں یہ سب چلتا تھا۔ وہ 3 لڑکے تھے، معتصم، المرتضیٰ، حسین اور مومن۔ ان کے ساتھ 2 فلسطینی دوست محمد قادر اور نجیب اللہ جاتی دعوت کے شروع میں موجود رہے، پھر اٹھ کے چلے گئے۔ پھر ان تینوں میزبانوں نے احسن طریقے سے میزبانی نبھائی۔ وہ تینوں اسمار اور گڈ لکنگ سے لڑکے ایک جیسے لگتے تھے۔ معتصم ان میں ذرا لمبا لگتا تھا۔ اس کا نام معتصم المرتضیٰ تھا، مگر یہ ڈی جے نے بعد میں نوٹ کیا کہ یہ فیس بک پہ اپنا نام معتصم اینڈ مرتضیٰ لکھتا ہے۔ وجہ انہیں کبھی سمجھ نہیں آئی۔ حسین اور معتصم ان دونوں کو بالکل اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح ٹریٹ کر رہے تھے۔ البتہ اس بھائی چارے سے مومن متفق نہ تھا۔ وہ فلرٹی، نظر باز سا لڑکا کچھ بھی تھا، مومن نہ تھا۔ البتہ وہ دونوں اس کو اپنی موجودگی میں سیدھا کیے ہوئے تھے۔ وہ دونوں اتنے ملنسار اور مہذب لڑکے تھے کہ حیا کو اپنے سارے کزنز ان کے سامنے بیکار لگے۔ البتہ جہاں کی بات اور تھی، اس نے فوراً اپنی رائے میں ترمیم کی۔ اگلے ہفتے حسین کا برتھ ڈے ہے۔ حسین موبائل پہ فون سنتے باہر گیا تو مومن نے بتایا۔ پھر تو ہمیں اسے ٹریٹ دینی چاہیے، ڈی جی سوچ کر بولی۔ اور گفٹ بھی، حیا کو خیال آیا۔ ہم دونوں اس کے لیے گھڑی خریدنے کا سوچ رہے ہیں، اور جو ہم نے جواہر میں دیکھی ہے 130 ریاض کی ہے۔ معتصم چائے کا آخری گھونٹ پی کر کپ میز پر رکھا۔ یعنی کہ پاکستان روپیوں میں؟ حیا نے سوچتے ہوئے پرس میں ہاتھ ڈالا تاکہ موبائل کے کیلکولیٹر سے حساب کر سکے۔ 7150 پاکستانی روپے۔ معتصم جھک کر پیسٹریز کی پلیٹ سے ایک ٹکڑا اٹھاتے ہوئے بولا۔
حیا کا پرس کو کھنگالتا ہاتھ رک گیا۔ اس نے حیرت اور بے یقینی سے معتصم کو دیکھا۔ تم نے اتنی جلدی کیسے حساب کیا؟ میں میتھس کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ وہ جھم کر مسکرا دیا۔ معتصم کا ایک ہی خواب ہے کہ وہ میتھس میں نوبل پرائز لے۔ مومن حیا کے ہاتھوں دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ وہ تھوڑی دیر بعد معتصم سے آنکھ بچا کر حیا کے سراپے کا جائزہ لے لیتا۔ حیا قدرے رخ موڑ کر معتصم کی طرف متوجہ ہوئی۔ تم میتھس کے اسٹوڈنٹ، جلدی سے بتاؤ کہ اس مہنگی گھڑی کو خریدنے کے لیے اگر ہم چاروں پیسے تقسیم کریں تو ہر ایک کے حصے میں کتنے؟ 32 لیر اور 50 قرش۔ اوکے۔ حیا نے گہری سانس لی اور پرس کھولا۔ ان کو پیسے انہوں نے زبردستی تھمائے۔ مومن کو تو کوئی اعتراض نہ تھا، مگر معتصم ان سے رقم لینے پہ معتزب نہ تھا۔ مگر یہ کہ ایک ان کہی بات تھی کہ بغیر اسکالرشپ استنبول جیسے مہنگے شہر میں وہ سب سے اتنا ہی افورڈ کر سکتے تھے۔ وہ تینوں جواہر کے لیے نکل رہے تھے۔ معتصم نے بتایا کہ وہ ابھی حسین سے نظر بچا کر گھڑی خرید لائیں گے۔ ان کو بھی ساتھ چلنے کی پیشکش کی اور ڈی جے ہاں کرنے والی تھی کہ حیا نے اس کا پاؤں اپنے جوتے سے زور سے کچلتے بظاہر مسکراتے ہوئے انکار کر دیا۔ نہیں، آپ لوگ جائیں، ہم آج ہی ہو کر آئے ہیں۔ وہ تینوں چلے گئے تو ڈی جے نے بڑا سا منہ بنا کر اسے دیکھا۔ تم نے انکار کیوں کیا؟ پاگل عورت، تم پاکستان سے آئی ہو، نیو یارک سے نہیں۔ ان کی دعوت قبول کر لی، یہی بہت ہے۔ اب ہم ان کے ساتھ سیر سپاٹوں پہ بھی نکل جائیں؟ کبھی نہیں۔ دماغ ٹھیک ہے؟ مگر وہ تو ہمارے بھائیوں کی طرح ہیں۔ پیچھے ہمارے اصلی بھائیوں کو پتہ چلا تو کل ہی پاکستان واپس بلوا لیں گے، اس لیے اپنی اوقات میں واپس آؤ اور رات کے کھانے کی تیاری کرو۔ موبائل کے ساتھ نتھی ہینڈ فری کانوں میں لگاتے ہوئے بولی۔ زہر ملا کے دوں گی تمہیں۔ ڈی جے بنائی ہوئی پیر پنچ کر اٹھی۔ اور اگر تم چاولوں پہ آملیٹ ڈال کر لائی تو میں سارے ڈش تمہارے اوپر الٹ دوں گی۔ وہ وہیں صوفے پہ لمبی بیٹھی اب موبائل کے بٹن دبا رہی تھی۔ دھیما میوزک اس کے کانوں میں بجنے لگا۔ ڈی جے نے غصے میں بہت کچھ کہتی گئی تھی، مگر اسے سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ آنکھیں موندے ہوئے پاؤں جلانے لگی۔